کا سوال یہ ہے کہ فرقہ وارانہ نام جو ہوتے ہیں کیا یہ شرک ہیں؟ اس کی دلیل یہ مان رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ روم کی آیت پڑھی ہے، وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا، کہ تم مشرکین میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے الگ الگ فرقے بنا لیے اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ دین کے فرقے ٹکڑے بنتے کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جماعت تھی اس کا نام تھا جماعت المسلمین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہے۔ اب جو بھی جماعت المسلمین کے علاوہ اپنی ٹولی، اپنے گروہ، اپنے فرقے، اپنی تنظیم کا نام رکھتا ہے اور جماعت المسلمین کی وحدانیت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرتا ہے تو فرقہ ایسے ہی بنتا ہے۔ نام رکھنے سے ہی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے فرقے کا کوئی بھی نام رکھ لیا، اچھا سا نام، آپ نے خود نام لیا کہ جی جیسے اہل حدیث، اہل سنت، اہل قرآن، کوئی بھی نام ہم نے رکھ لیا تو نام رکھنے کے بعد ہی فرقے کی بنیاد پڑتی ہے، اور اللہ رب العزت نے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والے لوگوں کو بتایا کہ یہ شرک ہے، تمہارا یہ عمل یہ شرک ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا اللہ کے رکھے ہوئے نام مسلم میں کوئی خرابی ہے؟ کیا مسلم نام میں کوئی کمی ہے، کوئی نقص ہے کہ اس کو چھوڑ کر آپ دوسرا نام رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کا دین کامل ہے اور اس کامل شدہ دین کی پیروی کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ اس کامل شدہ دین کے بعد جو کچھ بھی ہے وہ سب دین کے باہر ہے۔ جو بھی فرقہ بنا ہے اس نے اپنا نام اپنی مرضی سے رکھا۔ مسلم نام کے علاوہ جتنے نام آج رکھے گئے ہیں ان میں سے کسی کا بھی کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ تو اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم مسلم نام اختیار کر لیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے رکھے ہوئے نام کو ترک نہیں کرتے۔ کسی نے آپ کا نام ساجد، اگر والدین نے رکھا ساجد تو وہ اپنے آپ کو ساجد ہی کہتا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی نام اس کو پکارا بھی جائے تو اس کو برا لگتا ہے کہ نہیں میرے والدین نے میرا نام ساجد رکھا ہے، آپ کیوں میرا نام بدلتے ہیں؟ اور یہ تو والدین کی بات نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کا رکھا ہوا نام ہے۔ قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے، وہ سماکم المسلمین، سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ تو جب والدین کے نام سے اتنی محبت ہے تو اللہ کے نام سے کیوں محبت نہیں ہے آپ کو؟ اللہ نے نام رکھا مسلم، اس کو اختیار کریں۔ ضد میں کیوں پڑھتے ہیں لوگ کہ نام رکھا تو کیا ہو جائے گا؟ ہوگا تو کچھ بھی نہیں، لیکن آخرت خراب ہو جائے گی، اس سے ڈرنا چاہیے۔ ناموں سے ہی فرقے بنتے ہیں، اور فرقہ بندی کو اللہ نے شرک بتایا ہے سورہ روم کی آیت میں۔ میں نے آپ کو جواب دے دیا بھائی، آپ کو جواب دے دیا۔ نام رکھنے سے ہی فرقہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کی کتاب میں مسلم نام ملتا ہے۔ جماعت المسلمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ مسلم جب ہوگا اس کی جماعت کا نام جماعت المسلمین میں نے نہیں رکھا، یہ سوال آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے گا۔ صحیح بخاری کتاب الفتن 7583، صحیح مسلم کتاب الامارہ 4684۔ مرکب اضافی نام نہیں ہوتا، مرکب اضافی نام نہیں ہو سکتا۔ جماعت المسلمین مرکب اضافی ہے یا نہیں؟ جماعت المسلمین کی بات کر رہے ہیں آپ سے۔ ہم نے اپنا شناخت جماعت المسلمین کے نام سے موسوم کیا ہے، جس کا ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ جماعت المسلمین و امامہم ہمارا نام نہیں ہے، ہمارا نام جماعت المسلمین ہے۔ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی نام ہو سکتا ہے، جیسے عبداللہ مرکب اضافی ہے، عبداللہ نام ہو سکتا ہے۔ عبد الرحمن مرکب اضافی ہے، عبد الرحمن نام ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جماعت المسلمین مرکب اضافی ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی اور تنظیم اور گروہ کا نام اگر ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تو آپ مجھے ضد کرتا ہوا نہیں پائیں گے انشاءاللہ، میں قبول کر لوں گا۔ بھائی تھوڑا سا غور و فکر سے کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کتاب السنہ کی صحیح حدیث ہے، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73، یہ ملت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ 72 فی النار، 72 دوزخ میں جائیں گے، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ، اور ایک ہی جنت میں جائے گا، وَهِيَ الْجَمَاعَۃُ، اور وہ جماعت ہوگی۔ آپ قرآن و حدیث کو مکمل ٹٹول لیں، چھان لیں۔ اگر آپ کو جماعت کا نام جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی اور ملتا ہے
تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی کا۔ صحابہ کرام کون سی جماعت میں تھے؟ مسلمان تھے، جماعت المسلمین میں نہیں تھے۔ آپ کو ثبوت تو دیا میں نے ابھی، آپ کو یاد نہیں رہتا، بھول جاتے ہیں آپ۔ میں نے آپ کو جماعت المسلمین صحیح بخاری صحیح مسلم سے بتایا، کیا صحابہ کرام کی جماعت المسلمین ثابت نہیں ہوتی؟ اچھا، یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی نہیں ہیں؟ حذیفہ بن یمان صحابی نہیں ہے؟ پھر وہ کسی فرقے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ کو۔ اب آپ کو میں حدیث کا ثبوت دیتا ہوں انشاءاللہ، دور صحابہ سے جماعت المسلمین کا ثبوت۔ اس کا جواب دے لیجیے، اس کا جواب دے لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کے دور میں جماعت المسلمین کا ثبوت نہیں ملتا، وہ مسلمان تھے، مومن تھے۔ چلیے آپ کو دلیل تو دینی پڑے گی مسلمان نام کی، کیونکہ مسلمان بھی آپ نے خود بنا لیا۔ مسلمان فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا ثبوت آپ نہیں دے سکتے۔ خیر بہرحال یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ جماعت المسلمین صحابہ کے دور میں تھی یا نہیں۔ صحیح بخاری کتاب العیدین کی حدیث 981 نمبر ہے اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، عید کی نماز، اور اس حکم دیتے وقت فرمایا فَيَشْهَدْنَا جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، کہ وہ تمام لوگ جماعت المسلمین کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں۔ اس عید کی نماز کے امام کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مقتدی کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اس عید کے میدان میں جو جماعت نماز پڑھ رہی ہے اس کا نام کیا لیا؟ جماعت المسلمین۔ اب صحابہ کے دور میں جماعت المسلمین کا ثبوت اور کیا چاہیے؟ واضح ثبوت موجود ہے۔ میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی دے رہا ہوں، حدیث کا نمبر بھی دے رہا ہوں، چیک کر لیجیے۔ کوئی اور صاحب بھی ہیں سوال کرنے والے یا صرف ایک ہی ہیں؟ کسی اور کو جستجو ہو دین کی، ایک سوال، 2 سوال، 3 سوال، لیکن اور بھی لوگوں کا حق ہے۔ کوئی اور صاحب ہو تو آپ سوال کر لیجئے، پھر اگر ان کی باری آتی ہے دوبارہ ایک کوئی بات نہیں۔ مؤذن ہی اقامت کہے گا، من اذن فہو یقیم۔ نہیں، امام اقامت کیوں کہے گا؟ امام تو نماز پڑھانے کے لیے ہے نا۔ اچھا، یہ تو ایک استثنائی کیفیت لگتی ہے، اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے کہ ایک ہی بندہ اذان بھی دے رہا ہے، اقامت بھی کہہ رہا ہے، امام بھی بنا ہوا ہے، تو وہ پھر اس کا اپنا ایک مسئلہ ہے۔ یہ کوشش یہ کریں کم از کم 3 بندے ہوں۔ یہ تو اب مسلمین کے لیے ہے ذمہ داری ان کی کہ وہ اپنی مسجد کو آباد کریں، ایک بندے پر نہ چھوڑیں۔ اگر دفتر جانا ہوتا ہے تو 20-20 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہیں، اگر نماز کا اجر پتہ لگ جائے تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ گھٹنوں کے بل بھی آنا پڑے تو لوگ آئیں گے، لیکن ان کو ترجیح نہیں ہے نا، اصل میں صلاۃ کو ترجیح دنیا کو دی جاتی ہے۔ اپنی مسجد کو آباد کریں، ایسا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک ہی بندہ بیچارہ وہ اکیلا ہی سب کر رہا ہے۔ جس کے ساتھ جماعت کا نام آ جائے وہ فرقہ بندی ہے، تو اس کو یہ کہیں کہ یہ فرقہ بندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو کیا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک فرقہ پرست سمجھتے ہیں؟ ان سے یہ سوال کریں، آپ ان سے کہیں عقل کے ناخن لیں، اپنی مرضی نہ چلائیں دین کے معاملے میں۔ جی بھائی، کون سی نماز کا وقت ہے اور وہ سفر میں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ مسلم ہے اور اتنی اہمیت اس کی نظر میں ہے نماز کی کہ وہ سفر میں ہی رہ گیا، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی اور مغرب میں پہنچا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر مگر تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے اگر پوچھا تھا، صحیح بخاری کتاب المناسک میں ہے کہ اگر حالت احرام میں مچھر مار دوں تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ اجعل ارائیتک بالیمن، اپنی اگر مگر یمن میں رکھو، تم یمن سے آئے ہو وہیں واپس جاؤ۔ یہاں پر اگر مگر کا جواب نہیں ملتا۔ دین اسلام میں دیکھیں یہ ہے فقہ کے مسائل، آپ یہ سوال کریں فقہ احناف کے علماء سے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کروں، اگر ویسا ہو جائے تو کیا کروں۔ ہمارے پاس دین اسلام میں اس کا جواب نہیں ملتا۔ ہمارے پاس جواب کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء کی آیت ہے، بے شک نماز ایمان والوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اس آیت کی روح سے اس پر لازم تھا کہ وہ اپنی نماز کو وقت پر پڑھ لے۔ سفر میں اس کو جو آسانی تھی وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ سفر کے دوران ہی وہ ظہر کو عصر کے ساتھ یا عصر کو ظہر کے ساتھ ملا لے، 2 رکعت پڑھ لے۔ اور صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے کہ من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ،
جس کی صلاۃ العصر فوت ہو گئی تو گویا کہ اس کے اہل اور اس کا مال سب کچھ برباد ہو گیا. تو آپ یہ سوچیں کہ عصر کی صلاۃ قضا کرنے کا اتنا بڑا گناہ بتایا جا رہا ہے. کیا کون سی سواری میں وہ ہے؟ اڑن کھٹولے پر ہے؟ کون سی سواری پر ہے جو رک نہیں سکتی؟ کون سی سواری ہے جو صلاۃ سے بڑھ کر ہے؟ وہ اس کو روکے، بھائی 10 منٹ روکو، مجھے نماز پڑھنی ہے. اگر وہ نہیں رکتا تو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ کے نماز پڑھ لے. کوئی بھی ایسا بہانہ کسی مسلم کے پاس نہیں ہے کہ وہ صلاۃ کو وقت سے مؤخر کرے. اگر کوئی ایسا بہانہ ہوتا تو وہ تھا پانی کی عدم موجودگی، اور اللہ نے اس بہانے کو بھی ختم کر دیا. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، سورہ مائدہ. اگر پانی نہیں ملتا تیمم کر کے نماز وقت پہ پڑھنی ہے. یہ اس میں کوئی آپ کے ساتھ رعایت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، جزاک اللہ خیر. یہ سوال ایک تحریری بھی ہے. جناب شاہد صاحب السلام علیکم. جو حدیث فرقہ بندی والی ہے اس میں صلاۃ، زکوٰۃ، جہاد میں جانے کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، پورے یہ الفاظ جو ہے نا بڑے لکھنے والے نے تیزی سے لکھے ہیں، میں سمجھ نہیں پا رہا. جو بورے والا میں بیان کی تھی، اچھا یہ حدیث تو میں نے ابھی دوبارہ بیان کی ہے نا. جو ابھی میں نے بیان کی درس کے اختتام پر وہ یہی حدیث ہے. یہ ابن ابی سنہ کی کتاب، ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ میں ہے، سند اس کی حسن ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يقبل اللہ من صاحب بدعۃ، اللہ تعالیٰ بدعت کرنے والے سے قبول نہیں فرماتا صومن ولا صلاتن، نہ اس کی نماز نہ اس کا روزہ، ولا جہادن نہ اس کا جہاد، ولا حجن ولا عمرتن نہ حج نہ عمرہ، ولا صرفن ولا عدلن نہ فرض نہ اس کا نفل. یخرج من الدین کما یخرج الشعرۃ من العجین، وہ دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال کو گوندے ہوئے آٹے سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. یہ حدیث مکمل اسی طرح سے ہے. آپ اس کو ذہن میں رکھیں. یہ اعمال مسترد ہو جاتے ہیں اگر ایک آدمی بدعت کا مرتکب ہو. لہٰذا بدعت سے دور رہیے، فرقہ بندی سے دور رہیے، خالص اسلام پر آئیے، اسی میں ہماری نجات ہے انشاءاللہ. ہاں جی، کوئی سوال مزید؟ پہلی بات تو یہ جماعت المسلمین کا بندہ کوئی نہیں ہے، سب اللہ کے بندے ہیں. جماعت المسلمین کا رکن ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک خامی ہے ہمارے ہاں. بہت سارے لوگ وہ کہتے ہیں میرا بندہ، تیرا بندہ، اس کا بندہ. بندہ کوئی نہیں، بندہ صرف اللہ کا ہے. اس کا خیال رکھیں. اچھا، اب آپ کے سوال کا جواب. کسی فرقے کی مسجد میں جماعت ہو رہی ہو اور ایک مسلم اس مسجد میں جاتا ہے تو وہ ان کے پیچھے نماز ادا نہیں کرتا. کیوں نہیں کرتا؟ دیکھیں، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اتنی عالی شان مسجدیں ہوتی ہیں، قالین والی، فانوس ہوتے ہیں، اب تو اے سی بھی لگ گئے ہیں. ہماری تو کسی مسجد میں ایسی سہولت نہیں ہے. ساری مسجدیں ہماری سادی ہوتی ہیں. ہم آخر کیوں ان میں نمازیں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے جا کر؟ کوئی ہمارا شوق نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ہماری اپنی خوشی ہو. بات یہ ہے کہ ہم پابند ہیں دین اسلام میں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. سورہ انعام میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے فرقے بنا لیے ہیں آپ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. تو ہمارا واسطہ فرقہ پرستوں سے اللہ نے ختم کر دیا ہے. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق جو حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تم تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ وَلَوْ أَن تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اگرچہ فرقہ پرستی چھوڑنے کی بنا پر، تنہا ہونے کی وجہ سے لوگ تمہارے ساتھ لین دین بند کر دیں، کاروبار ختم، اس کو راشن نہیں دینا، یہ بھوکا مر جائے اور آپ کو بھوکا رہنا پڑے تو آپ بھوکے رہیں. درختوں کی جڑیں چبانی پڑیں تو درختوں کی جڑیں چبا کے زندہ رہیں. اگر مرتے بھی ہیں تو اس حالت پہ مر جائیں، کسی فرقے میں شامل نہ ہو. تو فرقہ بندی ایسی بری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندے کو یہ حکم دے دیا کہ تم مر جاؤ لیکن فرقوں میں نہ جاؤ. تو آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت جس نے اپنی کتاب میں 4 مقامات پر خنزیر کے گوشت کو، بہتے ہوئے خون کو، غیر اللہ کی نیاز کو جائز قرار دے دیا ہے اپنے بندے کی جان بچانے کے لیے، وہی اللہ رب العزت فرقہ بندی کو اتنا برا بتا رہا ہے کہ مرتے ہو تو مر جاؤ، فرقوں میں شامل نہیں ہونا. تو فرقہ پرستی اتنی بری چیز ہے، پھر ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا، کیوں اپنی نمازوں کو آدمی ضائع کرے؟
ہمارا سب سے یہ، ہم کسی کو نعوذ باللہ، دیکھیں بھائی یہ بات سن لیں، ہم نے کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہا، یہ بات واضح طور پر سمجھ لیں۔ ہم پر لوگ اتہام لگاتے ہیں کہ ہم نے کافر کہہ دیا، مشرک کہہ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہماری کتابیں تقریباً 30,000 صفحات ہیں الحمدللہ، اتنی تحقیقی کتابیں ہیں کہ کسی فرقے کے پاس ایسی کتابیں نہیں۔ ان 30,000 صفحات میں ایک سطر بھی آپ دکھا دیں جہاں پر ہم نے کسی کو کافر یا مشرک کہا ہو، لیکن ہم ان افعال کو کفر و شرک بتاتے ہیں جو اس امت میں لوگ کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اگر وہ ستاروں سے اپنے مستقبل کا حال معلوم کرتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی یہ شرک ہے، اس کو بھی ہم مشرک نہیں کہتے۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو مشرک کہا تو وہ دین سے اور دور ہو جائے گا، اس کو قریب لانا ہے، اس کے فعل کو شرک بتایا، اس کے فعل کو کفر بتایا۔ ایسے ہی فرقہ پرستی کو ہم کفر و شرک بتاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں، ہم کسی کو کافر یا مشرک نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ لہٰذا ہم پر یہ الزام ہے، وہ فضول ہے، لوگ ہم سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کے قریب کوئی نہ جائے۔ ٹھیک ہے جناب؟ دیکھیں صحابہ کرام نے تو گرجا میں بھی نمازیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو ہم ان مساجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں سمجھتا ہوں کہ اب سوالوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اللہ رب العزت اس محفل کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما دے، اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔